اگر آپ امارات جا کر نوکری تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امارات یعنی UAE کی حکومت نے کچھ نئے قوانین بنائے ہیں جن پر ستمبر کی 1 تاریخ سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ آج یہ بھی بتائیں گے، IMF نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس سال دنیا کی سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والی اکانومیز میں سے ایک ہوگا، اور UAE کا کیا حال ہوگا۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے کون سا بڑا پلین امارات اور بنگلور سیکٹر پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کیوں، اور یہ بھی کہ امارات میں بھارتی سفارت خانے کا فرضی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر لوگوں کو ٹھگنے کی کوشش ہوئی ہے۔ آج جمعرات کا دن اور اگست کی 18 تاریخ ہے۔ عرب دیس کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے 30 اکتوبر سے بنگلور کے لیے پہلی بار A380 کی پروازیں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایمریٹس ایئر لائنز بنگلور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اتنا بڑا طیارہ یا پلین شروع کرنے والی پہلی ایویشن کمپنی ہوگی۔ اس کمپنی کا کہنا ہے کہ امارات اور بھارت کے شہر بنگلور کے درمیان سفر کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس سیکٹر میں نشستوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اسی لیے ایمریٹس ایئر لائنز نے A380 کو اس روٹ پر ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایمریٹس ایئر لائنز اس طرح کے بڑے طیارے بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے پیش نظر دوسرے سیکٹرز پر بھی شروع کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کی منسٹری آف انویسٹمنٹس نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF نے اس بات کے اشارے دیے ہیں کہ سعودی عرب اس سال دنیا کی سب سے زیادہ تیز ترقی کرنے والی اکانومیز میں سے ایک ہوگا، اور یہ ترقی کی رفتار گزشتہ 10 سال کے مقابلے سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ تو تھی بات IMF کے حوالے سے۔ اب جان لیتے ہیں کہ گلف کے بارے میں عرب مانیٹری فنڈ یعنی AMF نے کیا کہا ہے۔ AMF کے مطابق 2022 میں گلف میں گروتھ ریٹ یا ترقی کا تناسب 6.3% رہے گا۔ 2021 میں اس علاقے میں گروتھ ریٹ صرف 3.1% ہی تھا۔ AMF نے ہورائزنز آف عرب اکانومی کے نام سے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں بتایا ہے کہ امارات یعنی UAE میں 2022 میں گروتھ ریٹ 5.8% رہے گا۔ اس کا 2021 میں گروتھ ریٹ 3.8% ہی تھا۔ اگر آپ امارات یا UAE میں نوکری تلاش کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی وہاں جا کر، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے حکومت امارات نے کچھ نئے قانون بنائے ہیں۔ اس کا اعلان حکومت کی کیبنٹ نے کر دیا ہے۔ اس کے مطابق اب آپ کو وہاں یعنی امارات میں انٹری ویزے کے لیے کوئی گارنٹر نہیں چاہیے، بشرطے کہ آپ ایک اسکلڈ ورکر ہیں اور آپ کا تعلق اس پیشے سے ہے جو UAE کی منسٹری آف ہیومن ریسورسز کی لسٹ میں موجود ہے، یا یہ کہ آپ نے امارات کی منسٹری آف ایجوکیشن کی لسٹ میں موجود دنیا کی 500 یونیورسٹیوں یا جامعات میں سے کسی ایک میں تعلیم حاصل کی ہو۔ اس نئے قانون پر عمل 1 ستمبر سے شروع ہو جائے گا۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم گریجویشن یا اس کے برابر کی ڈگری ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی 2 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو، اور تیسرے یہ کہ اس کی طے شدہ فائنینشیل گارنٹی بھی دی جائے۔ امارات میں انڈین ایمبیسی نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کے نام پر فرضی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر لوگوں کو ٹھگنے کی کوشش کی ہے۔ ان فیک اکاؤنٹ سے لوگوں سے دہلی کی ریپیٹریشن فلائٹ میں جگہ دلانے کے لیے 15,000 بھارتی روپے یا $188 پر سیٹ مانگے ہیں، اور ایک کیس میں کسی نے آسٹریلیا سے بھارت کے لیے ریپیٹریشن فلائٹ میں جگہ دلانے کے لیے 40,000 بھارتی روپے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لوگ ایک آن لائن بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم جمع کریں۔
بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر دیے جانے والے ان تمام اشتہارات سے ہوشیار رہیں اور جھانسے میں نہ آئیں۔ یہ سب کورونا وائرس کی وبا کے دوران پاکستانیوں کو بھی پیش آ چکا ہے اور بعض لوگ اسپیشل ٹریول ایجنٹ بن کر لوگوں کو ٹھگ چکے ہیں، لہذا اس طرح کی کسی بھی سہولت کے بارے میں جانکاری کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بھارتی اور پاکستانی سفارت خانوں کی ویب سائٹس دیکھ لی جائیں یا ان پر دیے گئے ای میل ایڈریسز یا فون نمبر سے براہ راست سفارت خانوں یا ایمبیسیز سے رابطہ قائم کیا جائے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔